صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم بارک فی الامة فی بعد الموت۔ نوما پارہ سورہ رافی چل رہی ہے۔ اللہ قبول فرما، جو غلطی سلطی ہے معاف کرے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ شاید حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے حق میں دنیا آخرت کی بھلائی جو مانگی، مراد یہ تھی کہ سب امتوں پر مقدم اور فائق رہے۔ دنیا آخرت میں جو جواباً خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب اور رحمت کسی فرقہ پر مخصوص نہیں، سو عذاب تو اسی پر ہے جس کو اللہ چاہے، رحمت عامہ سب مخلوق کو شامل ہے، اللہ اپنی رحمت میں رکھے۔ لیکن وہ رحمت خاص جو تم طلب کر رہے ہو لکھی ہے ان کے نصیب میں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اموال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نفس کی تزکیہ کرتے ہیں اور خدا کی ساری باتوں پر یقین کامل رکھتے ہیں، یعنی آخری امت کے سب کتابوں پر ایمان لائے گی۔ اللہ ہم سب کتاب پر ایمان، اللہ ساری آپ کی سارے حکموں پر ایمان لائیں گی۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے جو کوئی آخری کتاب پر یقین لائے وہ پہنچے اس نعمت کو، اور حضرت موسیٰ کی دعا ان کو لگی۔ یا تو بمانے والدہ کی طرف منسوب ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کسی مخلوق کے سامنے زانوے تلمذ تہ نہیں کیا، یعنی کوئی سے نہ پڑھا۔ اس پر کمال یہ ہے کہ جن علوم، معارف، حقائق و اسرار کا آپ نے افاضہ فرمایا، کسی مخلوق کا حوصلہ نہیں کہ اس کا اثر پیش کر سکے۔ بس نبی امی کا لقب اس حیثیت سے آپ کے لیے مائع صد افتخار ہے۔ یا امی کی نسبت ام القریٰ کی طرف سے، جو کہ مکہ معظمہ کا لقب ہے، جو آپ کی مولد شریف تھا، یعنی آپ کی تشریف اپنی بشارات اور نعوت و صفات کی کتب سمایا سابقہ میں مذکور، حتیٰ کہ اس وقت سے لے کر آج تک 1350 برس کی کاٹ چھانٹ کے بعد بھی موجودہ بائبل میں بہت سی بشارات اور اشارات پائے جاتے ہیں، جن کو ہر زمانے کے علماء بحوالہ کتب دکھاتے چلے آئے ہیں۔ واللہ علم علی ذالک، یعنی یہود پر جو سخت احکام تھے اور کھانے کی چیزوں میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے تنگی تھی، اس دین میں سب چیزیں آسان ہوئی۔ جو ناپاک چیزیں مثلاً لحم خنزیر یا گندی باتیں مثلاً سود خوری وغیرہ انہوں نے حلال کر رکھی تھی، ان کی حرمت اس پیغمبر نے ظاہر فرمائی۔ غرض ان سے بہت سے بوجھ ہلکے کر دیے اور بہت سی قیدیں اٹھا دی گئی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا، نور سے مراد وحی ہے، مطلوع یا غیر مطلوی، یعنی قرآن و سنت۔ یعنی آپ کی باسط تمام دنیا کے لوگوں کو عام ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے امیین یا یہود و نصارہ تک محدود رہے۔ جس طرح خداوند تعالیٰ شہنشاہ مطلق ہے، آپ اس کے رسول مطلق ہے۔ اب ہدایت و کامیابی کی صورت بخبر اس کے کہ کچھ نہیں کہ اس جامع ترین عالمگیر صداقت کی پیروی کی جائے جو آپ لے کر آئیں، یعنی قرآن شریف اور حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغمبر ہیں جن پر ایمان لانا تمام انبیاء مرسلین کا تمام کتب سماویہ پر ایمان لانے کا مرادف ہے۔ وہ اکثر یہود سرکشی اور ناانصافی کی راہ اختیار کر رہے ہیں، تاہم کچھ ایسی سعید روحیں بھی ہیں جو دوسروں کو حق کی طرف دعوت دیتی ہیں، بذات خود حق و انصاف کے راستوں پر گامزن ہے۔ مثلا عبداللہ بن سلام وغیرہ، وہ بھی یہود میں سے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے۔ یعنی اصلاح و انتظام کے لیے ان کی 12 جماعتیں، جو 12 دروازوں 12 کی اولاد تھی، الگ الگ کر دی گئی۔ ہر ایک جماعت کا ایک نقیب مقرر فرمایا جو ان کی نگرانی اصلاح کا خیال رکھے۔ اس شہر سے مراد اکثر نے اریحہ لیا ہے، یعنی ابھی ایک شہر فتح ہوا، آگے سارا ملک ملے گا۔ قذافی موضع، یا مطلب ہے کہ خطا معاف کر کے نیکوکاروں کی اجر ثواب بڑھائیں گے۔ قذافی عام الکتب، یہ واقعات وادی تیکی ہیں،
جن کا بیان سورہ بقرہ روبہ پارہ الف لام کے بعد گزر چکا، وہاں کے فوائد میں تفصیل ملاحظہ کی جائے، یعنی کہ ہم آگے پڑھ چکے ہیں، ہم سن لیجئے۔ یعنی اپنے زمانہ کی یہود سے بطور تنبیہ اور توبیخ اس بستی میں رہنے والے یہود کا قصہ دریافت کیجیے جو داؤد علیہ السلام کے آدمی سے پیش آیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے شہر ایلا مراد ہے، جو بحر کلزم کے کنارے مدین اور تور کے درمیان واقع تھا۔ وہاں کے لوگ دریا کے قرب کی وجہ سے مچھلی کے شکار کی عادت رکھتے تھے۔ حق تعالیٰ نے یہود پر ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام کیا تھا۔ باشندگان ایلا کو عدل حکمی نافرمانی کی عادت تھی۔ خدا کی طرف سے سخت آزمائش ہونے لگی کہ ہفتہ کے دن دریا میں مچھلیوں کو بےحد کثرت ہوتی جو سطح دریا کے اوپر تیرتی تھی، باقی دنوں میں غائب رہتی۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہو سکا، صریح حکم لائی کے خلاف ہیلے کرنے لگے، آج دریا کا پانی کاٹ لائے۔ جب ہفتہ کے دن مچھلیاں ان کے بنائے ہوئے حوض میں آ جاتی تو نکالنے کا راستہ بند کر دیتے اور اگلے دن اتوار کو جا کر پکڑ لاتے۔ تا ہفتہ کے دن شکار کرنا صادق نہ آئے، گویا اس حرکت سے معاذ اللہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ آخر دنیا ہی میں اس کی سزا بھگتنی کی مشق کر کے ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ اللہ محفوظ رہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہیلا سازی اور مکاری خدا کے آگے پیش نہیں آتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے حکم الہی کے خلاف ہیلا بازی شروع کی تو شہر کے باشندے کئی قسموں پر منقسم ہو گئے، جیسا کہ عموماً ایسے حالات میں ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس ہیلا کی آڑ لے کر صریح حکم الہی کے خلاف ورزی کی، دوسرے نصیحت کرنے والے جو آخر تک فہمائش امر بالمعروف مشغول رہے، تیسرے جنہوں نے ایک آدھ مرتبہ نصیحت کی پھر مایوس ہو کر ان کی سرکشی سے تک کر چھوڑ دی، چوتھے وہ ہوں گے جو نہ اس عمل شینیوں میں شریک ہوئے اور نہ منع کرنے کے لیے زبان کھولی، بالکل علیحدہ خاموش رہے۔ مؤخر ذکر دو جماعتوں نے انتھنک نصیحت کرنے والوں سے کہا ہوگا کہ ان متمردین کے ساتھ تم مغز زنی کر کے دماغ کھپاتے ہو جن کی کوئی توقع قبول نہیں کی۔ ان کی نسبت تو معلوم ہوتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پیش آنے والی، یا خدا ان کو بالکل تباہ ہلاک کر دے یا کسی سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے، کیونکہ یہ لوگ اب کسی نصیحت پر کان دھرنے والے نہیں، یعنی شاید سمجھانے رہنے سے کچھ ڈر جائے، اپنی حرکات سینیوں سے باز آ جائے، ورنہ کم از کم ہم پر پروردگار کے سامنے عذر تو کر سکتے ہیں کہ خدایا ہم نے آخر دم تک نصیحت فرمائش میں کوتاہی نہیں کی، یہ نہ مانے تو ہم پر اب کیا الزام ہے؟ گویا ناصحین اول تو بالکل مایوس نہ تھے، دوسرے عزمیت پر عمل کر رہے تھے کہ مایوسی کے باوجود بھی ان کا تعاقب نہیں چھوڑتے تھے، یعنی جب ان نالائقوں نے تمام نصیحتوں کو بالکل ایسا ہی بھلا دیا گویا سنا ہی نہیں، تو ہم نے بھی ناصحین کو بچا کر ظالمین کو سخت عذاب میں گرفتار کر دیا۔ عموماً الفاظ و دلالت کرتا ہے کہ جو نصیحت سے تھک کر لم تعظون قوم کہنے لگے کہ آج انہوں نے آخر تک سلسلہ وار نصیحت کا جاری رکھا، ان دونوں کو نجات ملی، صرف وہ ظالم پکڑے گئے، یہ کہہ کر یہی اکرمہ سے منقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی فہم کی داد دی ہے، باقی جو لوگ اول سے آخر تک بالکل ساکت رہے خدا نے ان کے ذکر سے سکوت فرمایا۔ ابن کثیر نے خوب لکھا ہے، ملہ شاید پہلے کچھ اور عذاب آیا ہوگا، جب بالکل حد سے گزر گئے تب ذلیل بندر بنائے گئے، تفسیر قرار دیا جائے، یعنی وہ عذاب باعث یا یہی بندر بنا دینا تھا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ منع کرنے والوں نے شکار والوں سے ملنا چھوڑ دیا، بیچ میں دیوار اٹھائی، ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسری کی آواز نہ سنی، آج دیوار پر سے دیکھا ہر گھر میں بندر تھے، وہ آدمیوں کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں سے سر پر سر رکھنے لگے، رونے لگے، آخر برے حال میں 3 دن میں مر گئے۔ یعنی خدا کی طرف سے پختہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہود اگر احکام تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو حق تعالیٰ قرب قیامت تک وقتاً فوقتاً ان پر ایسے لوگ کو مسلط کرتا رہے گا جو ان پر برے عذاب میں مبتلا رکھے۔
برا عذاب یہاں محکمانہ زندگی کو فرمایا۔ چنانچہ قوم یہود کبھی یونانی کلدانی بادشاہوں کے زیر حکومت رہے، کبھی بخت نصر وغیرہ کے شدائد کا تختہ مشق بنی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک جو مجوسیوں کی گزار رہی، پھر مسلمان حکمرانوں کو ان پر مسلط فرمایا دیا۔ غرض اس وقت سے آج تک ان کو من حیثیت قوم عزت آزادی کی زندگی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ جہاں کہیں رہے اکثر ملوک احکام کی طرف سے سخت ذلت خطرناک تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ان کا مال دولت وغیرہ کوئی چیز اس غلامی محکومیت کی لعنت سے نجات نہ دے سکی اور نہ قیامت تک دے سکے گی۔ آخر میں جب یہ لوگ دجال کے مددگار ہو کر نکلیں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مسلمان افقا کے ہاتھوں سے تہ تیگ کیے جائیں گے، کما فی الحدیث۔ یعنی جو سرا سے باز نہ آئے، بعض اوقات اس پر جلدی دنیا ہی میں عذاب بھیجنا شروع کر دیتا ہے، اور کیسا ہی کٹر مجرم توبہ کر لے اور نادم ہو کر خدا کی طرف رجوع ہو تو اس کی بخشش رحمت بھی بے پایا ہے، معاف کرتے بھی دیر نہیں لگتی، اللہ معاف کرتے۔ یہود کی دولت برہم ہوئی تو آپس کے مخالفت سے ہر طرف نکل گئے، کوئی اجتماعی قوت شوکت نہ رہی، یا مذہب مختلف پیدا ہوئے۔ یہ احوال اس امت کو عبرت کے لیے سنائے جا رہے ہیں۔ یعنی کچھ افراد ان میں نیک بھی تھے، مگر اکثریت کافروں اور فاسقوں کی تھی۔ ان اکثروں کے لیے بھی ہم رجوع و انابت اللہ کے مواقع بہم پہنچاتے رہے، کبھی ان کو عیش و تغم میں رکھا، کبھی سختی یا تکلیف میں مبتلا کیا کہ ممکن ہے احسان مان کر یا سختیوں سے ڈر کر توبہ کرے، خدا کی طرف رجوع ہو۔ یعنی اگلوں میں تو کچھ صالحین بھی تھے، پچھلے ایسے ناخلف ہوئے کہ جس کتاب و تورات شریف کے وارث و حامل بنے تھے، دنیا کا تھوڑا سا سامان لے کر اس کی آیت میں تحریف و کتمان کرنے لگے اور رشوتیں لے کر احکام تورات کے خلاف فیصلے دینے لگے۔ پھر اس پر ستم ظریفی دیکھیے کہ ایسے نالائق اور پاجیانہ حرکات کا ارتکاب کرتے ہوئے عقیدہ اور دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان باتوں سے ہم کو مضرت کا کچھ اندیشہ نہیں، ہم تو خدا کی اولاد، اس کے محبوب ہیں، کچھ بھی کرے ہماری بے اعتدالیوں سے ضرور درگزر کرے گا۔ اسی عقیدہ کے بنا پر تیار رہتے ہیں کہ آئندہ جب موقع ہو پھر رشوت لے کر اس طرح بے ایمانی کی اعادہ کریں، گویا بجائے اس کے کہ گزشتہ حالات پر نادم ہوتے آئندہ کے لیے عزم رکھتے ایسی حرکات کا اعادہ نہ کریں گے، مگر اللہ سے مامون ہو کر انہیں شرارت و بے ایمانیوں کی اعادہ کا عزم رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ حماقت بے حیائی کیا ہوگی۔ یعنی تورات سے میں جو عہد لیا گیا تھا کہ خدا کی طرف سچ کے سوا کسی چیز کی نسبت نہ کریں، کیا اسے معلوم نہیں کہ جو اس کی کتاب اور احکام میں کتاب برید کر کے اس پر افطرا کرنے لگے؟ حالانکہ کتاب اللہ تورات کو یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر کیسے ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مضمون انہیں معلوم نہیں یا یاد نہیں رہا؟ حقیقت وہی ہے کہ دنیا کی فانی متاع کے عوض انہوں نے دین و ایمان بیچ ڈالا، آخرت کی تکلیف راہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اتنا نہ سمجھے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے اور تقویٰ اختیار کرتے وہی ان کے لیے آخرت کا گھر، وہاں عیش و تغم دنیا کی خوشحالی سے کہیں بہتر اور فائق ہے۔ اللہ نصیب کرے۔ کاش کہ اب بھی انہیں عقل آ جائے۔ یعنی توبہ اصلاح حال کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ جو لوگ شریروں کی راہ چھوڑ کر تورات کی اصلی ہدایت کو تھامے رہے، اسی کی ہدایت و پیشن گوئی کے موافق اس وقت قرآن کریم کا دامن مضبوط پکڑے ہیں اور خدا کی بندگی، نماز وغیرہ ہے، جو لوگ شریروں کا ٹھیک ٹھیک ادا کریں، غرض اپنی اور دوسروں کی اصلاح پر متوجہ ہو، خدا ان کی محنت ضائع نہ کرے گا۔ اے اللہ بلا سب اپنی محنت کا میٹھا پھل چکیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علیہ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جو غلطی سلطے معاف کیے میں، اللہ آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف